السلام علیکم عزیز طالبات، آپ جانتے ہیں کہ اس سے قبل سورہ بقرہ کی آیات جو آپ کے تعارف قرآن کے پورشن میں شامل ہیں، ان کا ترجمہ اور تشریح اس سے قبل کچھ آیات پہلے آن لائن کلاسز میں آپ کو پڑھا چکی ہوں۔ اب باقی آیات جو ہیں آیت نمبر 81 سے اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ آیت نمبر 81، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا کیوں نہیں، من کسبا جس نے کمایا، سیئاتن کوئی برائی یا گناہ، وا اور احاطت گھیر لیا، بھی ساتھ اس کے، خطیئتہ اس کی برائیوں نے، اس کے گناہوں نے، فاولئک پس یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب النار آگ والے، ہم فیہا خالدون وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ با محاورہ اس کا ترجمہ کہ کیوں نہیں جس نے بھی برے کام کیے اور اس کی خطاؤں نے اس کو گھیر لیا، ایسے لوگ جہنم والے ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اب گرامر کی روح سے دیکھتے ہیں کہ کاسبہ جو ہے وہ کیا ہے۔ کاسبہ فعل ماضی معروف ہے، صیغہ واحد مذکر غائب ہے، اس نے کمایا۔ احاطت گھیر لیا، یہ بھی فعل ماضی معروف ہے، صیغہ واحد مؤنث غائب۔ خطیئتہ اس کی برائیاں، مرکب اضافی، اس میں کاکے کی اضافت پائی جاتی ہے، اور مضاف الیہ اس کے دونوں جز ہیں۔ ہو مضاف الیہ ہے اور خطا جو ہے وہ مضاف ہے۔ اصحاب النار آگ والے، یہ بھی مرکب اضافی ہے۔ خالدون ہمیشہ رہنے والے اسم فاعل ہے۔ اب اس کے ترجمے کی طرف آتے ہیں، تشریح کی طرف۔ اس سے قبل جو آیات آپ نے پڑھی تھی وہ بنی اسرائیل کے بارے میں تھی کہ ان میں سے ان پڑھ نہیں جانتے کتاب کو مگر اپنی خواہشات کے ساتھ، اور صرف وہ گمان ہی رکھتے ہیں۔ بس ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں تاکہ اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت وصول کر لیں، بس ان کے ہاتھوں کا لکھا بھی ان کے لیے تباہی اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے ہلاکت کا باعث ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، تو کہہ دو ان سے کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے کہ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، یا پھر تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کہتے ہو جو تم خود بھی نہیں جانتے۔ اس کا تعلق جو ہے پچھلی آیات کے ساتھ بھی ہے کہ یہود و نصارہ میں یہ غلط عقیدہ یا غلط فہمی پائی جاتی تھی کہ چونکہ ہم انبیاء علیہم السلام کی اولاد ہیں تو اللہ تعالی ہم سے کسی قسم کا کوئی مواخذہ نہیں کرے گا، ہم جتنے بھی گناہ کر لیں ہمیں کوئی سزا نہیں ہوگی، اگر سزا ہوگی تو گنتی کے چند دن ہوگی، پھر ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر لیا جائے گا۔ تو قرآن کہتا ہے ہرگز ایسا نہیں ہے، چاہے تمہارا تعلق یہودیت سے ہو، نصرانیت سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، جس نے جو گناہ کیا اور پھر اتنے گناہ کیے کہ اس کے گناہوں نے اس کو ہر طرف سے گھیر لیا اور وہ کفر و شرک کی انتہا کو جا پہنچا، تو چاہے وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، یہ لوگ اپنے عقائد کی وجہ سے، غلط عقائد کی وجہ سے، کفر و شرک میں مبتلا ہونے کی وجہ سے آگ والے ہی کہلائیں گے اور آگ میں ڈال دیے جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔
اب آتے ہیں آیت نمبر 82 کی طرف۔ والذین، اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہی ہیں جنت والے، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ساتھ ہی اسلام نے آیت نمبر 81 کے بعد قرآن نے 82 آیت میں ایمان اور عمل صالح کا انعام جو ہے وہ بھی بتا دیا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، اہل ایمان جو اللہ تعالیٰ پر بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، فرشتوں پر، کتابوں پر، الہامی کتابوں پر، آخرت کے دن پر، اور پختہ ایمان رکھتے ہیں اور ان کے عقائد جو ہیں مضبوط ہیں، نہ صرف عقائد میں مضبوط ہیں، اپنے ایمان میں پختہ ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، انہی عقائد کے مطابق وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ احکامات کی روشنی میں اپنے تمام اعمال سر انجام دیتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں۔ تو اولئک اصحاب الجنہ، تو یہی لوگ جنت والے ہیں۔ وہ لوگ جنت والے نہیں ہیں جو ایمان لائے اور پھر شک میں مبتلا ہوئے اور پھر انہوں نے برے اعمال کیے اور برے اعمال نے ان کو گھیر لیا اور وہ آگ میں چلے گئے اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، بلکہ اہل ایمان جو ایمان لائے، پختہ ایمان اللہ پر، اس کے رسولوں پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، آخرت کے دن پر، اور نہ صرف ایمان لائے بلکہ انہوں نے نیک اعمال بھی سر انجام دیے۔ اس طرح سورہ عصر میں جو کامیابی کا معیار جو قرآن نے مقرر کیا وہ بھی یہی ہے کہ الا الذین، کہ انسان خسارے میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کرتے رہے، تو یہی لوگ جنت والے ہیں۔ جس طرح جہنمی لوگ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہیں گے، اس طرح اہل جنت ہمیشہ جنت کی نعمتوں میں رہیں گے اور ان سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے۔ آیت نمبر 83 اور 84، وَإِذَا أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، میثاق عہد، بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، لا تعبدون، تم نہیں عبادت کرو گے، الا اللہ، مگر اللہ کی، وبالوالدین احسانا، اور لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کرو گے، وذی القربیٰ، اور رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ، وقولوا للناس، اور کہو للناس، لوگوں سے، حسنا، نیکی کی بات، واقیموا الصلاۃ، اور قائم کرو نماز، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، ثم تولیتم الا قلیلا منکم، پھر تم پھر گئے مگر تم میں سے چند ایک کے علاوہ، وانتم معرضون، اور تم پھر جانے والے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 83 اور 84 کا بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں کہ وَإِذَا أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، میثاق بنی اسرائیل، اولاد اسرائیل سے پختہ عہد، اور جب ہم نے اولاد اسرائیل سے پختہ عہد لیا، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، وبالوالدین احسانا، اور نیکی کرو گے والدین کے ساتھ، وذی القربیٰ، اور رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مساکین کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے نیکی کی بات کرو، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو گے، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو گے، ثم تولیتم الا قلیلا منکم، پھر تم میں سے چند ایک کے سوا سب پھر گئے، وانتم معرضون، اور تم پھر جانے والے ہو۔ آیت نمبر 84، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ،
اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا لا تسفکون دماءکم کہ تم نہیں بہاؤ گے خون اپنوں کا ولا تخرجون اور نہیں تم نکالو گے انفسکم اپنے آپ کو من دیارکم اپنے گھروں سے ثم اقررتم پھر تم نے اقرار کیا وانتم تشہدون اور تم گواہی دینے والے ہو۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے اور نہ ہی تم اپنوں کو نکالو گے ان کے گھروں سے، پھر تم نے اقرار کر لیا اور تم گواہی دینے والے ہو۔ آیت نمبر 83 اور 84 میں اللہ تعالیٰ جو ہے بنی اسرائیل کو اپنے اس وعدے کی یاد دہانی کروا رہا ہے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے پختہ عہد لیا تھا کن باتوں کا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، یعنی شرک نہیں کرو گے، والدین کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ گے، لوگوں سے اچھی بات کہو گے، نیکی کی بات، نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے۔ تو یہ تمام باتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے پختہ عہد لیا تھا کہ یہ کفر اور شرک نہیں کریں گے، والدین کے حقوق ادا کریں گے، رشتہ داروں کے، یتیموں کے، مسکینوں کے، لوگوں کو بھلائی کی بات کہیں گے اور نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، اور اگلی آیت میں کسی کا ناحق خون نہیں بہائیں گے، کسی کو ملک بدر نہیں کریں گے، ان کے گھروں سے نہیں نکالیں گے۔ تو انہوں نے یہ سب کام جو ہیں اللہ تعالیٰ سے پختہ عہد کرنے کے بعد ان کی نافرمانی کی، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کو یاد کروا رہا ہے کہ تم نے اقرار کیا تھا اور تم خود اس کے گواہ بھی ہو، لیکن انہوں نے بعد میں اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا معاہدہ جو ہے وہ پختہ عہد توڑ ڈالا، اللہ کے ساتھ شرک بھی کیا، انبیاء علیہ السلام کو قتل بھی کیا، والدین کی حق تلفی بھی کی، لوگوں کے حقوق بھی ادا نہیں کیے، اور سوائے چند ایک کے تمام نے اللہ تعالیٰ سے پختہ عہد جو ہے وہ توڑ دیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم سب سوائے چند ایک کے اپنے وعدے سے پھر جانے والے ہو، اور تم لوگوں نے اپنوں کا ناحق خون بھی بہایا، ان کو ایک گھروں سے بھی ان کو نکالا، اور تم خود اس بات کے گواہ ہو۔ جیسے اوس اور حزرج جو بنو کنیزہ اور بنو نذیر کے حلیف تھے، جب یہ آپس میں برسر پیکار ہوتے تو یہ اپنے ہی بھائیوں کو قتل کر ڈالتے اور پھر ان کا فدیہ دے کے ان کو آزاد کروا لیتے۔ تو قرآن اسی بات کا تذکرہ کرتا ہے آیت نمبر 85 میں، ثم انتم ہؤلاء پھر تم وہی لوگ ہو تقتلون انفسکم جو اپنوں کو قتل کرتے ہو، وتخرجون اور نکالتے ہو، فریقاً ایک گروہ منکم تم میں سے نکالتا ہے، من دیارہم ان کے گھروں سے، تظاہرون تم غالب آتے ہو، مدد کرتے ہو، علیہم ان کی بالاسمی ساتھ گناہ کے، والعدوان اور سرکشی کے، وَإِن یَأْتُوکُمْ اور اگر تمہارے پاس آئیں اسارا قیدی بن کر، تفادوہم تم ان کو فدیہ دے کر چھڑوا لیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ اور حالانکہ ان کو نکال دینا ہی تم پر حرام ہے۔ افتؤمنون کیا تم ایمان لاتے ہو ببعض الکتاب کتاب کے بعض حصے پر، وتکفرون ببعض اور بعض حصے کا انکار کر دیتے ہو، فما جزاء من یفعل تو کیا بدلہ ہے اس شخص کا جو یہ کرتا ہے، ذالک یہ، منکم تم میں سے، الا سوائے خزی رسوائی کے، ذلت کے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، اور یوم القیامت اور قیامت کے دن، یردون وہ لٹائے جائیں گے، الی اشد العذاب سخت عذاب کی طرف، اور قیامت کے دن وہ شدید عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں گے۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں آیت نمبر 85 کا، پھر تم وہ لوگ ہو جو اپنوں کو قتل کرتے ہو، اور تم میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ کو نکالتا ہے گناہ اور سرکشی کے طریقوں سے، اور ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، اگر وہ قیدی بن کر تمہارے پاس آئے تو فدیہ دے کر ان کو چھڑوا لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم پر حرام ہے،
کیا تم کتاب اللہ کے بعض حصوں پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے لیے اس کا بدلہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ دنیاوی زندگی میں ان کو ذلت و رسوائی حاصل ہو اور قیامت کے دن وہ شدید عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اب اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں کہ اس میں آیت نمبر 83 اور 84 میں اللہ تعالیٰ نے جو ان سے پختہ عہد لیا تھا کہ تم اپنوں کو قتل نہیں کرو گے، نہ ان کو ملک در بدر کرو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے اپنے سابقہ روش کو برقرار رکھتے ہوئے ویسے ہی کیا کہ تم نے اپنوں کا قتل بھی کیا اور تم نے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے بھی نکالا گناہ اور سرکشی کے طریقے سے، اور پھر ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہو۔ جب وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کو فدیہ دے کے چھڑوا لیتے ہو۔ کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ کہ بعض حصے میں جو یہ کہا گیا ہے کہ اپنے بھائیوں کا ناحق خون نہ بہاؤ، تو تم اس کا انکار کرتے ہو۔ جو یہ کہا گیا ہے کہ فدیہ دے کر ان کو چھڑواتے ہو، تو کیا اس پر عمل کرتے ہو؟ تو تم اللہ تعالیٰ کی کتاب کا انکار کرتے ہو۔ جیسے مدینہ منورہ میں حضرت جو اوس دو بڑے قبائل تھے وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف لڑتے رہتے تھے۔ تو بنو نذیر حضرت کا مددگار قبیلہ تھا اور بنو قریظہ اوس کا تھا۔ جب باہم جنگ ہوتی تو یہ یہود اپنے حلیفوں کے ساتھ مل کر اپنے بھائیوں کو قتل کر دیتے، ان کو ان کے گھروں سے نکال دیتے، بعض کو قیدی بنا لیتے، پھر قیدی چھڑانے کے لیے دونوں قبیلے مل کر چندہ جمع کرتے اور ان کا فدیہ دیتے۔ تو اپنی مرضی سے کتاب اللہ کے جس حصے پر چاہتے عمل کر لیتے اور جس پر چاہتے اس کا انکار کر دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چنانچہ ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی رسوائی ہے۔ چنانچہ بنو نذیر، بنو قریظہ اور خیبر والوں کو عہد شکنی کی بنا پر جلا وطن کیا گیا، ان کو مار ڈالا گیا، ان کو قتل کر دیا گیا۔ یہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوئے اور آخرت میں بھی ان کا انجام بہت برا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے برے اعمال سے غافل نہیں ہے، تمہیں تمہارے گناہوں کی، برے اعمال کی پوری سزا دے گا۔ صدق اللہ العظیم۔